السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیماریاں اور ان کا علاج کے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو میرے بھائیو، انسان ہر دور میں بیمار ہوتے رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ فن طب بھی کسی نہ کسی طور پر ہر زمانہ میں پایا جاتا رہا ہے، مگر قدیم زمانہ میں کبھی فن طب کو وہ اعلیٰ ترقی نہ مل سکی جو اسلام کے بعد کے دور میں اور پھر موجودہ زمانہ میں اس کو حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ طب کا آغاز قابل لحاظ صورت میں قدیم یونان میں ہوا۔ قدیم یونان میں دو بہت بڑے بڑے طبیب پیدا ہوئے، ایک بقراط اور دوسرے جالینوس۔ بقراط کا زمانہ 5ویں اور 4تھی صدی قبل مسیح ہے، تاہم بقراط کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ بعد کے لوگوں نے تخمینی طور پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ بقراط غالباً 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 377 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی، حتیٰ کہ بعض محققین کو اس کے تاریخی شخصیت ہونے پر شبہ ہے۔ فلسفہ اور طب کی جو کتابیں اس کے نام سے مشہور ہیں، ان کے متعلق بھی یہ شبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کی لکھی ہوئی ہیں یا دوسروں نے لکھ کر ان کو بقراط کے نام موسوم کر دیا ہے۔ اور جالینوس گیلن دور قدیم کا دوسرا اہم ترین فلسفی اور طبیب سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے عقلی طب کی بنیاد رکھی۔ جالینوس غالباً 129 عیسوی میں پیدا ہوا اور 199 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ روم میں جالینوس کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جالینوس کی بیشتر تحریریں ضائع ہو گئی، بقیہ بھی ضائع ہو گئی ہوتی۔ یہ صرف عرب تھے جنہوں نے 9ویں صدی عیسوی میں اثر نو اس کے یونانی مخطوطات کو جمع کیا اور ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں یہ ترجمے پورے یورپ میں پہنچے اور ان کو عربی سے لاطینی میں منتقل کیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا 1984 نے جالینوس کے بارے میں اپنا مقالہ ان الفاظ میں ختم کیا ہے کہ جالینوس کے آخری سالوں کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہے۔ بطور واقعہ یہ بات صحیح ہے کہ قدیم یونان میں کچھ اعلیٰ طبی ذہن پیدا ہوئے، مگر بقراط اور جالینوس جیسے لوگوں کا انجام بتاتا ہے کہ قدیم یونان میں وہ حالات موجود نہ تھے جن میں ایسے لوگوں کو اہمیت حاصل ہو سکے۔ اصل یہ ہے کہ قدیم یونان میں طب کی نشو و نما کے لیے فضا سازگار نہ تھی۔ طرح طرح کے توہماتی عقیدے اس طرح کی کلی تحقیقات کی راہ میں حائل تھے، مثلاً بیماریوں کو پراسرار طریقوں سے وابستہ کرنا، نباتات اور دوا والی اشیاء میں بہت سی چیزوں کو مقدس مان لینا وغیرہ وغیرہ۔ یونان میں طب کا آغاز ظہور مسیح سے تقریباً 200 سال پہلے اور تقریباً 200 سال بعد کے زمانہ تک رہا۔ اس طرح یونانی طب کا زمانہ تقریباً 400 یا 500 سال ہے۔ اس کے بعد خود یونان میں یہ فن مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ یونان یورپ کا ایک ملک ہے، مگر یونانی طب کا تسلسل بقیہ یورپ میں جاری نہ رہ سکا کہ وہ جدید مغربی طب کے ظہور کا ذریعہ بن سکے۔ یہ واقعہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم یونان کا ماحول طب کی ترقی کے لیے سازگار نہ تھا۔ یونانی طب جس کو بعض انفرادی شخصیتوں نے پیدا کیا تھا، وہ اپنے ظہور کے بعد تقریباً 1000 سال تک غیر معروف کتابوں میں بن پڑا رہا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ عربوں نے مزید اضافے کے ساتھ فن طب کو اثر نو مدون کیا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ یہ فن یورپ میں پہنچے اور جدید میڈیکل سائنس کے ظہور کا ذریعہ بنے۔ اس کی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب سے پہلے دنیا میں شرک اور توہم پرستی کا زور تھا۔ اس زمانہ کا ماحول اتنا غیر موافق تھا کہ کوئی شخص اگر علمی اور سائنسی تحقیق کرتا تو اس کو لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ملتی تھی، اس کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بنا پر اس قسم کی کوششیں اگر انفرادی سطح پر ظاہر بھی ہوتی تو وہ اکثر دب کر رہ جاتی۔ لوگ مرض اور علاج کا رشتہ دیوتاؤں، جنات وغیرہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں سائنسی طریقے علاج کے بعد لوگوں کو اپیل نہیں کرتی تھی۔ اسلام کے ذریعے جب دنیا میں توحید کا انقلاب آیا، اس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ طبی ترقی کا دروازہ کھلے جو بالآخر جدید میڈیکل سائنس تک پہنچ جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ان لفظوں میں نقل کیا گیا ہے: ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله الا السام وهو الموت، مستدرک حاکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض اتارا ہے اسی کے ساتھ اس کی دوا بھی اتاری ہے، جس نے اس کو جانا اس نے جانا، اور جو اس سے بے خبر رہا وہ اس سے بے خبر رہا، البتہ موت کی کوئی دوا نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گویا قائد انقلاب کا ارشاد تھا، چنانچہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس طبی حقیقت کا اعلان فرمایا اور دوسری طرف تاریخ عملی طور پر اس کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔